محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، دنیا سے ظلم اور ظالموں کو ختم فرمائیں گے، ساری دنیا کے اوپر اسلام اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، اور وہ دن ہوگے جو مسلمانوں کے لیے خوشحالی کے دن ہوگے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، قرب قیامت کی علامت کے بارے میں خوب پڑھا ہوگا، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کتنے سخی ہوں گے، کتنے مال خرچ کرنے والے ہوں گے، کتنے مال کو لوٹانے والے ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے۔ آج اسی کے بارے میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ یعنی ایک سلطان برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں اور مستحق کو خوب مال تقسیم کرنے والا ہوگا اور اس کا شمار نہیں کرے گا، یعنی لوگوں کے اندر بے حساب مال اور دولت کو وہ خرچ کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یوں فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے کے اندر ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو لوگوں کو مٹھی یا چلو بھر کر بہت زیادہ تعداد کے اندر کثیر مقدار کے اندر مال اور دولت کو لٹائے گا اور ان کو شمار نہیں کرے گا جیسا کہ لوگ شمار کر کے دیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے کے اندر ظاہر ہوں گے، ان کا نظام حکومت مالی حالت بہت زیادہ اچھی ہوگی، فتوحات اور مال غنیمت وغیرہ کے ذریعے اتنی اس کی آمدنی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لامحدود تعداد کے اندر مال کثیر ہوگا، اور اس مال اور دولت کو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی میں عز بڑھانے کے لیے خرچ نہیں کریں گے، ان کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خزانوں میں سے اللہ کے بندوں کو عطا فرمائیں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے حکمران بادشاہوں کا دستور ہے، بلکہ وہ دولت کو گن گن کر اور جو ہے چن چن کر لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی بہبودی کے لیے اور ان کی ضروریات کے اوپر خرچ کریں گے، اور ان کی طبیعی سخاوت کی وجہ سے دونوں ہاتھ بھر بھر کر دولت کو تقسیم کریں گے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، جب تک کہ عرب میں ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے اختتام پذیر ہونے میں، دنیا کے ختم ہونے میں، دنیا کے فنا ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دن کو طویل کریں گے، اس دن کو دراز کریں گے، اس دن کو لمبا کریں گے، یہاں تک کہ پروردگار عالم میری نسل میں سے یا فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور تمام روئے زمین کو یعنی عرب کی سرزمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا، جس طرح اس وقت پہلے تمام روئے زمین کے اوپر ظلم بھرا ہوا ہوگا۔ جس ذات گرامی کی طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مراد ہے۔ چنانچہ اس کا اصلی نام محمد ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ البتہ اس کے بارے میں اختلافی اقوال ہے، آیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگی، لیکن بظاہر یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے، وہ باپ کی جانب سے تو حسنی ہوگے اور ماں کی جانب سے حسینی ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا قلبی تعلق صرف نسبتی اور نسلی نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے ساتھ روحانی تعلق ہوگا اور شرعی تعلق ہوگا، یعنی کہ ان کے طور، ان کے طریقے، ان کے عادات، ان کے معاملات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہوگے، اور آپ کی عادت اور آپ کے معاملات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام
کا یہ واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدل و انصاف کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ مہندی جو سخاوت کرے گا ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ عطا کر دیجئے، مجھے کچھ دے دیجئے، مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام ان کو دونوں ہاتھوں بھر بھر کر اتنا دیں گے جتنا وہ اپنے کپڑے کے اندر، اپنے جھولوں کے اندر یا اپنے جبے میں بھر کر اٹھا کر لے جا سکے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف حضرت مہدی علیہ السلام سے سوال کرنے والے کی حرص کو دیکھ کر اس کو بے حساب روپیہ، پیسہ، مال اور دولت سب کچھ دیں گے تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور اپنے غم کو محسوس نہ کرے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سخاوت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کامنٹ باکس کے اندر صرف ایک کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور مزید واقعات ارشاد فرمائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ایک اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، دنیا سے ظلم اور ظالموں کو ختم فرمائیں گے۔ ساری دنیا کے اوپر اسلام اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، اور وہ دن ہوگے جو مسلمانوں کے لیے خوشحالی کے دن ہوگے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، قرب قیامت کی علامت کے بارے میں خوب پڑھا ہوگا، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کتنے سخی ہوں گے، کتنے مال خرچ کرنے والے ہوں گے، کتنے مال کو لوٹانے والے ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے۔ آج اسی کے بارے میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ یعنی ایک سلطان برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں اور مستحق کو خوب مال تقسیم کرنے والا ہوگا اور اس کا شمار نہیں کرے گا، یعنی لوگوں کے اندر بے حساب مال اور دولت کو وہ خرچ کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یوں فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے